ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری مجموعی جو بات ہو رہی تھی وہ انہی سب چیزوں پر ہو رہی تھی کہ کیا اپڈیٹس ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ ساری تمام چیزیں. اور ہم نے جو اس میں بنیادی طور پر آپ کو دو چیزیں اس میں دکھانے کی کوشش کی ہیں. ایک تو یہ کہ فطرت انسانی سے، جو فطر اللہ پہ خدا نے خلق کیا انسان کو، اس سے لڑا نہیں جا سکتا، جو کہ جذبات کنٹرول نہیں کیے جا سکتے، جو کہ فتوے آپ شرک کے صرف نواز رسول کے لیے رہ گئے ہیں، ان کے غم کے لیے رہ گئے ہیں. ہم نے دکھایا کہ آپ اپنے بادشاہ پہ کس طرح سے روتے ہیں، اور ہم نے جو تصویریں دکھائیں اس میں جن بزرگ کی تصویر، جن بزرگ کی قبر حلب کے اندر کھودی گئی، ان کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ہیں وہ عالم دین. میں چاہوں گا دوبارہ سے دکھائیں. جی وہ عالم دین ہے جن کی قبر شیخ محمد نبہانی، ان کی قبر کشائی کی گئی، ان کی قبر پہ ڈرلیں کی گئیں، ان کی جسد خاکی کو نکال کے قبر سے باہر پھینکا گیا. ہم نے وہ تمام تصویریں دکھائیں. لائیو نمبرز ہم نے آن کیے ہوئے ہیں. آپ کا انتظار ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کالز کریں گے تو آپ کی فرمائش کے حساب سے ہم دوبارہ ان تصویروں کو بھی دکھا دیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں کہ ان جرائم کو، اس کا مقصد مطلب ہمارا کبھی سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا. کبھی بھی ہم اپنی چیزوں، آپ سارے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، کہ ہم نے کبھی بھی کسی فرقے کی، کسی فقہ کے اوپر ان کی دل آزاری نہیں کی. باقاعدہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے اہل سنت قبور کے ساتھ کیا، سلسلہ نقشبندیہ کی قبریں توڑیں، ہم نے وہ بھی دکھایا. کیونکہ جہاں تک انسانیت کی بات آتی ہے، نظریاتی، فقہی، تو ہر مسالک کے اندر فرق ہوتا ہے، اصولی اختلافات ہوتے ہیں، علمی اختلافات ہوتے ہیں، مگر جہاں پر بھی انسانیت سے گری ہوئی چیزیں جو کی جائیں گی تو وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے ٹیلی ویژن سے، ان کے میڈیا سے بھی وہ چیزیں نشر کی جائیں کہ دیکھیں یہ فلاں جگہ پر اہل تشیع کی ان قبور کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بہمانہ ظلم برت رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس چیز کو دکھائیں، کیونکہ جہاں پر انسانیت کی بات آتی ہے وہاں پر مذہب و ملت بعد میں آتا ہے. پہلے انسان بننے کا ہمیں ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ ہم ایک واقعی انسان بھی تو ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے کہ ہم کس مذہب سے ہیں، کس فقہ پہ ہیں، کس نظریے پر ہیں. جب ایک انسانی پہرائے میں ہی نہیں آئے گا تو پھر مذہب و ملت کی تو بات جو ہے وہ دور رہ جائے گی، اور اس کے اوپر وہ کبھی اسی لیے اپلیکیشن نہیں ہوتی، کبھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ ان کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی کوئی نہ فقہ نظر آتی ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کے دین ہے، نہ کوئی ملت ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تمام خارجی ٹولہ ہے، دہشت گرد ہے. ان کو تو بس بغض اور اناد ہے باقاعدہ اسلام کے ساتھ. اور یہ تمام آثار، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سنیوں کے ہوں، پیغمبروں کی قبور ہوں، جو اسلامی آثار ہیں اس کو یہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، محو کر دیں، تاکہ اسلام کے دامن میں کچھ نہ رہے. ایک تاریخی ورثہ اسلام کا ختم کر دیں. اس کے اوپر باقاعدہ جامع منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے. اور یہ جو قبر ہے یہ پچھلے ہفتے میڈیا کے اوپر آئی. ہم نے اس کو، چونکہ ہمارا ویک کے بعد پروگرام ہوتا ہے پورے ویکینڈ پہ، تو ہم پورے ہفتے سے جمع کرتے ہیں کہ جو خاص چیزیں، خبریں ہیں، ڈیولپمنٹ سے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کریں. سسٹر نے بھی اس کے اوپر صحیح مسلم سے جو ہے وہ کچھ روایات پیش کی جو کہیں پر بھی کسی حوالے سے نہیں ملتا کہ آپ کسی کی قبر کو جو ہے وہ تعصب کا نشانہ بنائیں. نہیں، بالکل میرے روایت پیش کرنے کا یہی مطلب تھا کہ رسول اللہ نے، جن کا آپ، میں، جتنے بھی فرقے اس وقت مسلم ورلڈ میں ہیں، وہ سب جو بھی ہیں، وہ ہم لوگ کم سے کم ایک جگہ تو متفق ہیں نا کہ ہم رسول خدا کو اپنا رسول مانتے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس چیز پہ سارے مسلمین متحد ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کو کیا کہتے ہیں کے ساتھ منسلک ہوں. تو یہ لوگ جو داعش کے ہیں، یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ وہ جو ابو بکر بغدادی کے خلافت کے اندر یہ ہیں، انہوں نے اس کی خلافت قبول کی ہے، تو خلافت چلائی رسول اللہ نے، تو وہ یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر مان لیں کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب موت، لقمہ اجل ان کو آ کر دبوچ لیتی ہے، جب بھی جیسے بھی آئے، تو کیا اگر یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہماری قبروں کے ساتھ بھی کوئی توہین کرے تو اس وقت ان کو کیسا محسوس ہوگا؟ مطلب یہ اسلام کے دائرے سے باہر کی بات ہے. یہ میرا جو مسلم سے حدیثیں پڑھنے کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ نے کتنا پریشر رائز کیا ہے کہ قبر کی اور قبرستان کے لیے، جس لیے جناب رسول خدا نے جو قبرستان معلیٰ تھا
وہ انہوں نے مکے کے اندر اس لیے بنایا تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں، لوگ اس کی رسپیکٹ کریں، اور اسی وجہ سے میں نے یہ حدیثیں بیان کی کہ یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ نے کتنا قبروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، کتنا انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ ان کے لیے کیا کریں، یہاں تک کہ ایک اس میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ جا کر وہاں پر سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھیں ان کے ثواب کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فرقہ اس بات کو نہ مانے، لیکن اس لیے میں نے صحیح مسلم سے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ وہاں جا کر کچھ نہ پڑھیں، چاہے آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم پڑھنے کے بعد ان کے لیے کچھ پڑھیں گے تو ان کو نہیں پہنچے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مسلمان کا جو رسول اللہ کا کلمہ گو ہے وہ اس بات کو تو نہیں مانے گا کہ ہم قبروں کی جا کر توہین کریں۔ مطلب دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے کہ بالکل انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ خالی اسلام کے فرقوں سے اگر ہم ہٹ کے دیکھیں، مطلب کرسچنز ہو گئے یا جیوز ہو گئے، ان کی بھی قبور ہے، اور اسلام ان کے بھی کسی قبور کی حتک حرمت کی اجازت نہیں دیتا، ایون ان کے ادیان پر حملہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں پر ڈیبیٹ ہوگی اور جہاں پر انٹرفیتھ ڈائیلاگز ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک تہذیب کے دائرے میں علمی گفتگو کی اجازت دیتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ ان کی توہین کریں، ان کے مقدسات کی توہین کریں، ان کو آپ جو ہے وہ زبان سے نازیبا کہیں، قطعاً اجازت اسلام نے نہیں دی۔ اور جو اسلام کے رول ماڈلز ہیں، تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں اور آل رسول کی سیرت دیکھیں تو آپ کو قطعاً کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ جہاں پر بھی آئے ہیں، اگر وہ مسجد نبوی میں بھی آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مباہلہ بھی کیا ہے تو ان کی بڑی خاطر کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ بہت ہی تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا گیا ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ یہ آپ کے مہمان ہیں، علمی مناظرہ کرنے آئے، علمی مناظرہ ہوگا، اس کے علاوہ قطعاً کسی سے، اور ان کو ان کی عبادت بھی انجام دینے کی پوری اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کسی کے اوپر پابندی آپ نہیں لگا سکتے، جو جس کا مذہب ہے وہ اس میں پورا آزاد ہے، کیونکہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ جبر نہیں ہے، اور ہر انسان اپنا ذرہ برابر جو نیکی کی ہے یا بدی اس کو دیکھ لے گا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ قدغن لگانے والے کہ آپ یہاں یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں؟ سب اپنے مذہب کے حساب سے فری ہیں کہ وہ اس میں جس طرح سے چاہیں وہی عمل کریں، کہ اللہ عادل ہے، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ کے اعمالوں کے مطابق آپ کو اجر ملے گا روز قیامت کو، یہ تو روز قیامت کو فیصلہ ہوگا۔ ہاں اگر جس طرح آپ نے کہا کہ بلکہ مولا علی کی مجھے ایک بہت اچھی حدیث یاد آتی ہے، مجھے بالکل لفظ بہ لفظ یاد نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا حدیث کا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کا مناظرہ ہو یا کسی سے آپ ان کے آقاؤں کو، ان کے رہنماؤں کو کبھی بھی برا مت کہیں، کیونکہ آپ کے لیے شاید وہ عزت احترام کے لائق نہیں ہے لیکن ان کے لیے ہیں، اور کیونکہ تم نے ان کے آقاؤں کو، ان کے رہبروں کو برا بھلا کہا ہے، اگر وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے تو اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ ہم کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے لفظ با لفظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مقصد حدیث کا یہی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے رہنماؤں کو، ان کے آقاؤں کو کبھی بھی برا نہیں کہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے باعزت احترام ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن میں کئی بار دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہی بھی فرقے میں بھی اور لوگوں میں بھی جو ہوتا ہے، جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ علمی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مطلب کسی نے خوب کہا کہ بعض دفعہ ایسے کچھ محفل کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لوگ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے خطاب نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے جو حاضر نہیں ہے، تو اسی لیے کسی کے مقدسات پہ حملے کرنے کو باقاعدہ رہبر انقلاب نے جو فتویٰ دیا اور کہا کہ بھی آپ دیکھیں نظریاتی اختلاف بالکل ہوگا، ایک گھر میں سب ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے، تو اصولی اختلافات ہیں اور بالکل ہیں، مگر یہ کہ کسی کے مقدسات پہ حملہ کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ قطعاً جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ وہی خط ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کا خط ہے، جو کہ ائمہ اہل بیت کا خط ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ سے اس صدی کے اندر اپنے فتوے کے ذریعے سے لوگوں کو دوبارہ ان کے اذہان عالیہ میں اس بات کو اجاگر کیا کہ ہمارا مکتب یہ ہے قطعی طور پر جو ہمارے نام سے جعلی برانڈ مختلف جگہوں پر ہیں جو کہ لعنت ملامتیں کر رہے ہیں، مطلب لعنت ملامت سے ایک تو لعنت کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ اظہار برات، مطلب فلاں کے کردار سے میں راضی نہیں ہوں اس لیے خدا مجھے اس سے بری رکھے،
لعنت کا یہ تھا. اب اس میں لعنت کو جس طرح سے پیش کیا گیا اس کو بنا دیا گیا ایک گالی. جی مطلب کسی پر لعنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اس کو باقاعدہ اس کے ساتھ بد الفاظی کی جائے. مطلب یہ ہرگز نہیں تھا. جی ہاں. مطلب اگر قرآن کے اندر لعن آئی ہے کہیں تو یہ آئی ہے کہ میں اس سے بری ہوں, بری ذمہ ہوں. میں آپ کی بات کاٹ کے کہوں, میں نے ابھی ایک بہت بڑے عالم سے سنا ہے کہ لعنت کا عربی مطلب جو ہے اس کا یہ ہے کہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے ہم کہیں کہ معاذ اللہ میں کسی پہ کہوں کہ اس پہ لعنت ہو اللہ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا رحم اس سے ہٹا لے. ہاں, خدا یعنی اس سے اپنا اس سے بڑی بد دعا اور کیا ہوگی. اور ہاں, اس عالم کا میری یہ کہنا کا مقصد تھا, ان عالم نے کہا ہے کہ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں نا کسی کو کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ, خدا کی رحمت سے دوری ہو جائے اس کو. اب اگر خدا کی رحمت ہی اس انسان سے ہٹ گئی تو آپ کی گالیاں اس کا کیا بگاڑ لیں گی. اب یہاں پر ہی تھا. اب جو جعلی برائن ہے جی, جو کہ نام لے رہے ہیں ائمہ کا جی, اور کریں کچھ, تو اس کے لیے اس کی رد میں میں سمجھتا ہوں بہترین فتویٰ صادر ہوا اور دوبارہ سے اس خط کو جو کہ ائمہ کا خط تھا لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کیا گیا دوبارہ کہ یہ ہمارا خط ہے اور ہم اسی پر ہیں. تشیع اسی خط پہ ہے. تشیع کبھی کسی کے جو مقدسات ہیں اس کی توہین برے الفاظ سے نہیں چاہتی, نہ توہین کرنے کے قائل ہیں. علمی اختلاف پہ بات کرتے ہیں اور علم سے اس کی دلیل اور برہان کو پیش کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بہترین ہستیاں آپ کے پاس ہیں. اور اپنے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب محمد یعقوب صاحب. جی بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جناب خوش آمدید. جناب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی جناب باتیں سب حقیقت ہے کہ جو نبی سے پیار کرنے والے ہیں یا اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں وہ کسی کی برائی نہیں سوچتے. تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ایک نمونہ بناؤ تاکہ جو بھی آدمی آپ کو دیکھے تو وہ آپ لوگوں کے نبی کی تعریف کرے کہ اس کے اندر نبی کی باتیں ہیں, ان کے اندر اہل بیت کی باتیں ہیں, ان کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی باتیں ہیں. اپنے آپ کو ہر میدان میں ایک نمونہ پیش کرو, کسی کے مذہب کو برا مت بولو کیونکہ وہ بھی آپ کے مذہب کو برا بولیں گے. تو ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنا یہ ہمارے نبی کا کام ہے, اور ہر آدمی کو اچھی باتیں بتانا بھی ہمارے نبی کا کام ہے. بروں کو اچھوں کی طرف لانا اور اچھوں کو اور بھی اچھا کرنا یہ ہمارے نبی کی سیرت میں شامل ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے نبی کی سیرت کو لے کر آگے چلتے رہے اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں اور ہم حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں جناب, اور آپ کا شکریہ, اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ لندن سے شامل ہوئے, اور ہماری بھی یہاں سے پوری کوشش یہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس فورم سے اور اپنے بزرگ علماء سے یہی سیکھا کہ لاکھ سامنے سے بہت تلخ چیزیں آئیں گی. ائمہ کا خط بھی یہی ہے کہ سامنے والا بد زبانی کر رہا ہے, بری باتیں کر رہا ہے, آپ کے مقدسات پہ حملے کر رہا ہے, وہ بہت آرام سے شائستہ گفتگو کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ رحم برت رہے ہیں, اس کی ضروریات کا احساس کر رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں قیام کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں شام سے آیا ہوں, نفرت کرتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. وہ باقاعدہ کہتے ہیں اچھا یہ باتیں ہوتی رہیں گی, یہ بتاؤ تمہارا قیام کہاں ہے, تم نے کھانا کھایا, تم نے آرام کیا. مطلب یہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل پہ اثر ضرور کرتی ہیں. ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عباس لندن سے بول رہا ہوں. لندن سے عباس. جی عباس صاحب جناب خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سب سے پہلے تو آپ کو میں پروگرام سن رہا ہوں اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت آپ کا پروگرام ہے, بہت شکریہ. تو باقی یہ اپنے بہن صاحبہ جو فرما رہی تھی حدیث کے بارے میں, تو ان لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. میں آج سنی ہوں لیکن میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں, صحابہ کرام سے بھی, اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا تھا. میں ایسے چیک کیا تو آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند آیا. شکریہ. تو یہ لوگ نہ تو شیعہ ہے نہ سنی ہے, بلکہ ان کو تو مسلمان کا انسان کہنا بھی گناہ ہے. بے شک. تو باقی بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. محمد والے محمد کے ساتھ
کے آپ پر خاص فضل و کرم کرے. بہت شکریہ. آپ برادران اہل سنت سے آپ شامل ہوئے پروگرام میں, ہمیں دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ ہمیں خوشی ہے. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے, اس کے اوپر ڈیلے ہے, دیر سے سنائی دے گا. آپ ٹیلی فون پہ بات کیجئے پلیز. آپ شوز پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی جو فقہی سوالات ہیں وہ ہمارے جو علماء بیٹھتے ہیں ان کے پروگرام میں کیجئے گا. اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں, بس آپ کا پروگرام اچھا تھا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ سسٹر شامل ہوئی ہمارے پروگرام میں. اور کچھ فقہی سوال ہیں تو وہ علماء کی جانب جائیں گے, ہمارے پروگرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اس پروگرام کے حوالے سے, اس نیوز کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے تصویریں دکھائیں, اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کی بات کاٹ کے کہوں بھائی کہ جو عباس بھائی نے لندن سے فون کیا, میرا حدیث بیان کرنے کا عباس بھائی یہی مقصد تھا کہ اگر آپ کسی بھی فرقے کو تعلق رکھتے ہیں, میں کیا کہتے ہیں جو صحیح مسلم سے میں نے بیان کی تھی, وہ صرف یہ مقصد تھا بیان کرنے کا کہ وہ بہت معتبر کتاب ہے اور بہت جو لوگ میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ اس کتاب کو بہت تعظیم سے پڑھتے ہیں اور اس کی احکام کو بھی مانتے ہیں. میرا صرف یہ بیان کرنے کا مطلب تھا, میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ وہ چاہے اہل تشیع سے ہوں, اہل سنت سے ہوں یا کسی بھی فرقے سے ہوں, وہ لوگ جو ایک مسلمان کی قبر کی توہین کر رہے ہیں تو وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ اہل سنت بھی ہوں تو یا اہل تشیع بھی ہوں یا کوئی بھی فرقہ ہو, وہ کوئی بھی فرقہ بہت عرصے سے یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے, سنی کہہ کے, شیلٹر لے کے اہل سنت کی صفوں میں شامل رہے ہیں اور مقدس دنوں کا انتظار کرتے رہے ہیں شریر لوگ کہ محرم آئے فتنہ برپا کریں, رمضان آئے پھر فتنہ برپا کریں, ربیع اول آئے فتنہ برپا کریں. مگر اب ایک ایسے دور میں اسلام داخل ہو گیا, میں خالی شیعت کی بات نہیں کروں گا, اسلام تمام فرقوں سمیت ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا جس میں کہ پردے چاک ہو گئے, نقاب الٹ گئی ہے. اب باقاعدہ اہل سنت کے فورم پہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے. باقاعدہ میں نے کچھ ایسے کلپس دیکھے ہیں جس میں کہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن پہ, اس میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, لشکر جنگی سے بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل سنت جماعت جو حقیقی ہے اس سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آن ایئر ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے, آپ کے کوئی نظریات تکفیری نظریات اہل سنت کے نہیں ہیں. اہل سنت کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں. مطلب یہ تو مطلب جب آپ ان کے افعال جو ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, اس کا مقصد کسی بھی فرقے کی توہین ہرگز نہیں ہے, ہم بارہا کہتے ہیں. اور جتنا بھی انہوں نے اہل سنت پہ ظلم کیا 70% تو انہوں نے اہل سنت کا نقصان کیا ہے, شام میں بھی اور موصل وغیرہ عراق میں بھی. اور ہم باقاعدہ اس کو دل و جان سے اس کے اوپر ہم جو ہے آواز اٹھاتے رہے, بالکل اس طرح جیسے کہ وہ ہم پر ظلم ہو. کیوں کہ بلکہ آپ خالی اہل سنت کی بات کر رہے ہیں, وہ جو یزیدی فرقہ ہے جو نان مسلم ہیں, جو کرسچنز ہیں, نان مسلمز ہیں, جو سجنار میں ہوا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ ہوا, ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, ہم نے اس پر بھی بالکل ویسے آواز اٹھائی جیسے کہ اپنے اوپر ہوئے ظلم پہ انسان آواز اٹھاتا ہے, کیونکہ یہ انسانیت کی بات ہے کہ مسلمان کا فرض بھی یہی ہے, بالکل یہی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں, کیونکہ آپ ظلم کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے وہ ظلم کل آپ پہ ہوگا. خالصتاً مکتب امام حسین السلام کا جو قیام ہے, مکتب عاشورہ, خالصتاً مکتب ہی یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, بے شک اس کو وہیں اسٹاپ کر دیا جائے. یہ خالصتاً مکتب ہے عاشورہ کا, خالصتاً تعلیمات یہی ہیں. یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ نان مسلم ہیں, وہ اہل سنت ہیں, وہ فلاں ہیں. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ظالم مظلوم کے حامی بن جاؤ اور ظالم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. یہ خاص مکتب ہے. ہم اسی کو خط کو لے کے, انہی چیزوں کو لے کر جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے, چاہے شیعوں کے ساتھ ہو چاہے برادران اہل سنت کے ساتھ ہو, ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور اس کا مقصد کسی کی تکفیر توہین نہیں ہوتا, بلکہ تکفیریوں کا چہرہ اجاگر کرتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں
بالکل کیا آپ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں سب کچھ؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے امام کا قول ہے کہ حضرت امام علی کا قول ہے کہ تم لوگ آپس میں یا تو دینی بھائی ہو یا انسانی بھائی ہو. کتنا اچھا بہترین قول ہے کہ مطلب بھائی بنایا انہوں نے کہ یا تو آپ دینی بھائی ہو, اگر مسلمان ہو تو دینی بھائی ہو, اگر کوئی اور ہو تو انسانی بھائی ہو. انہوں نے تو تمام چیزوں کی جو میں کیا کہوں اس کو کہ جو فرق تھا اس کو مٹا دیا تھا, مطلب عرب اور عجم کو گلے میں ملوایا, بالکل مطلب کہ دونوں کو بھائی بھائی بنایا. باقی انہوں نے اپنی, اگر آپ ان کی سیرت کو مطالعہ کریں, جو لوگ دانشور ویسٹ کے اور نان مسلم جو اصل حقیقتاً دانشور ہیں, جو تعصب کی اینک لگا کے بات نہیں کرتے, تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایسا جس نے محمد و آل محمد کو کرٹیسائز کیا ہو. ایک نہیں ملے گا. جتنوں نے کیا, چاہے وہ مارک کارلائل نے کیا, ڈاکٹر گبن نے کیا, جس نے بھی کیا, انہوں نے اٹھا کے بنو امیہ کہا, انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں جی ہاں یہ اسلام میں فتنہ انگیزی ہوئی ہے, فتنہ انگیزی اسلام کا نقشہ بدل دیا. اور میں نہیں سمجھتا کون اہل سنت ہوگا جو یزید کو مانتا ہوگا, کوئی نہیں مانتا. یہ بھی ایک ابہام ہے, کلیئر ہو جانا چاہیے. ہمارا کوئی برادران اہل سنت میں سے کوئی فرد یزید کو نہیں مانتا. جو لوگ یزید کو ماننے والے ہیں وہ تکفیری ہیں اور ان کا چہرہ کھل چکا ہے, نقاب جو انہوں نے اسلام کی ڈالی تھی وہ اٹھ چکی ہے. اور اسی چیز کو ہم جو ہے وہ ابھی کنٹینیو کریں گے, اور ہم سے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. تو ناظرین ایک مختصر سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اسی بات کو شروع کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک.